أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں اس سال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں نے سورہ مبارک عنکبوت کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ آیہ آپ نے بارہا سماعت بھی کی ہے، تلاوت بھی کی ہے، اور یقیناً اس کا ایک اجمالی ترجمہ اور مطالب بھی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم اس کے بعد الینا ترجعون، صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا. قبلہ محترم موجود ہیں، بزرگوار ہیں، ان کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند ایک گزارشات عرض کروں گا. آیت کا ابتدائی اور اجمالی سا ترجمہ بھی اگر غور کریں تو اس سے ہمیں یہ بات حتماً سمجھ میں آتی ہے کہ دین مبین اسلام نے قرآن کی آیات اور اہل بیت اطہار کی روایات میں موت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ صرف ایک سلسلے، ایک مرحلے کا ختم ہو جانا جس کے بعد ایک دوسرے مرحلے کا آغاز ہے. موت دین کی اصطلاح میں، دین کی نظر میں، یا اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ خالق حیات و موت کی نظر میں موت فنا ہو جانے کا نام نہیں. الینا ترجعون، صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے. پس موت رجوع الی اللہ کے مرحلے سے تعلق رکھتا ہے. رجوع ہمیشہ وہاں تصور پیدا کرتا ہے جہاں ارسال اس سے پہلے موجود، یعنی کسی کو بھیجنا،
کسی چیز کا چلے جانا، اس کے بعد اس کا پلٹ کر آنا، یہ رجوع سے تعلق رکھتا ہے۔ بس جب پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے الینا ترجعون، صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا، تو اس کا واضح معنی یہ ہے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اگر ہمیں بھیجا گیا ہے اور اس بھیجنے کا اختتام کیا ہوگا؟ الینا ترجعون، ہماری ہی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ موت اس ارسال کے اختتام کا نتیجہ ہے، یعنی جب یہ بھیجنے کا ہدف پورا ہو جائے گا، یا یوں کہہ لیجئے اگر ہم قرآن کی دیگر آیات کو، جن میں سے مشہور و معروف آیا کہ جس کا آپ نے بارہا تلاوت بھی کی ہوگی، آپ کے زبانوں پر موجود بھی ہوگی، اذہان میں بھی موجود ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ معنی کیا ہے؟ ان للہ، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، و ان الیہ راجعون، اور ہم نے صرف پروردگار ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب اگر اس آیت کو ضمیمہ کریں ہم اس آیت کے ساتھ، تو پھر معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم بھیجے گئے ہیں اور اس بھیجے جانے کا مقصد دوبارہ خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ ان للہ، اللہ کی جانب سے آئے، و ان الیہ راجعون، اور ہم نے پلٹنا بھی خدا کی جانب۔ اب یہ پلٹنا خدا کی جانب، یہ دو طریقے سے متصور ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا پلٹنا اپنی مرضی اور اختیار سے ہو سکتا ہے، یعنی ہم اس ارسال کے اس ہدف کو سمجھیں، اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو درک کریں۔ آپ کو اگر کسی کام سے بھیجا جائے تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ ہوگا کہ بھئی میں جس مقصد سے آیا ہوں میں نے وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ آپ کے آفس کی طرف سے آپ کی کوئی ڈیوٹی لگے، آپ کو کسی اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی کام پیش آ جائے، اور جب آپ کو بھیجا جائے تو آپ وہ کام چھوڑ کر گھومنے پھرنے لگ جائیں، آپ وہ کام ترک کر کے دوسری چیزوں میں لگ جائیں، تو یہ خود اپنے وجود کے اندر بے ایمانی ہے، یہ اپنے وجود کے اندر لاپرواہی ہے، یہ اپنے وجود کے اندر خیانت ہے۔ پس امانت داری کا حق کیا ہے کہ جس ہدف سے بھیجے گئے ہو اس ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بھیجنے کی، جس مقصد کے تحت تمہیں بھیجا گیا، تم اگر اس کی طرف غفلت برتو گے تو یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور ہر صاحب جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر اگر تم پلٹنے والے نہیں بھی بنو گے تو کیا ہوگا؟ زبردستی تمہیں ہماری طرف پلٹایا جائے گا۔ بس قرآن کی دیگر آیات کو اسی کے ساتھ ضمیمہ کر کے اس کے ساتھ ملانے کے بعد ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، پلٹنا ہر ایک نے ہے۔ اب کچھ اپنی مرضی سے پلٹتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پلٹنا نہیں چاہتے، تو موت کے ذریعے سے زبردستی انہیں پلٹایا جاتا ہے، انہیں زبردستی پلٹایا جائے گا۔ اب یہ جو بات ہم نے کہی کہ کوئی اپنی مرضی سے پلٹتا ہے، تو یہ ہماری اپنی بات نہیں، میں نے عرض کیا قرآن کی آیات کو ضمیمہ کریں تو کیا قرآن کہیں پر ایسے افراد کا تذکرہ کرتا ہے جو اپنی مرضی سے پلٹنے والے ہوں؟ تو خدا نے ایسے نفوس کا تعارف بھی کرا دیا۔ یہاں پر یہ یقیناً خدا نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو اس آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نفس رکھنے والے ہیں، اب وہ چاہے حیوانات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، انسانوں میں چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، مسلمانوں کے اندر مومن ہوں یا غیر مومن ہوں، ان سے آگے بڑھ جائیں، معصوم ہوں یا غیر معصوم ہوں، کوئی بھی اگر صاحب نفس ہے تو اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الینا ترجعون، پلٹنے والے نہیں ہیں تو زبردستی پلٹائے جائیں گے۔ یہ کلیت ہر نفس کو اپنے اندر شامل کرتا ہے۔ کل ہے، کل کا معنی کیا ہے؟ کل کا معنی یہ ہے کہ جو بھی صاحب نفس ہے، اب چاہے وہ معصوم ہو یا غیر معصوم، اس آیت کے زمرے میں شامل ہے۔ لیکن قانون کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ قانون کلی اس وقت تک کلی رہتا ہے جب تک کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن اس کے اوپر نہ لگا دیا جائے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ استعمال ہونے والا قانون ہے۔ ہم اپنی آپ زندگی میں اکثر یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایک کلی بات کرتے ہیں اور پھر کچھ کو اس میں سے باہر نکال دیتے ہیں، ایکسیپشن دے دیتے ہیں۔ یہ ہماری نسبت بعض اوقات اس وقت پیش آتا ہے
کہ جب ہم قانون کلی لگانے کے بعد متوجہ ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو قانون سب پر لگا دیا، ان کو نکالنا تھا، تو یہ ہماری بھول چوک کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ادبی اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے، اگر کلام کرنے والا ادبی اعتبار سے متوجہ ہو، حکیم ہو، علیم ہو، مقتدر ہو، متوجہ ہو، تو پھر وہ جان بوجھ کر بھی یہ کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جن کے لیے استثناء لگے گا، جن کو ایکسیپشن دیا جائے گا، ان کی اہمیت خود بخود اجاگر ہو جاتی ہے۔ بس عام طور پر کیا کیا جاتا ہے، ایک کلی حکم لگا دیا جاتا ہے، بھئی سب سے فلاں سے مطلب یہ کیا جائے گا، ان سب کے اوپر یہ حکم لاگو، اور پھر کچھ لوگوں کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو اس حکم کے دائرے سے باہر نکال۔ میں معمولاً جو مثال دیا کرتا ہوں، چونکہ ابھی تک آپ کے ذہنوں میں کورونا کے حالات ابھی تک موجود ہوں گے، کہ جب کورونا کا مرض پھیلنا شروع ہوا تو اب حکومت یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی اس مرض میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو تبدیل کریں، بازاروں میں رش کم کریں، دکانوں کو بند کیا جائے، جب تک کہ اس بیماری کے اوپر قابو نہ پا لیا جائے۔ اب جب تک حکومت ہم سے ریکویسٹ کرتی رہی تو ہم نے بات نہیں سنی، جب تک ہم سے وہ درخواست کرتے رہے کہ بھائی دکان بند کر لو، ہم نے بات نہیں مانی، معاملات سنگین ہونا شروع ہو گئے۔ اب معاملات کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری تھا ایک ایسا حکم بیان کیا جائے کہ جس سے معاملات کی سنگینی سب کو سمجھ میں آئے۔ لہذا حکم جاری کر دیا کہ بھئی کل سے ساری دکانیں بند۔ اب جب آپ نے سنا کہ ساری دکانیں بند تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یار واقعاً معاملہ سنگین تھا، ہم اس کو ہلکا لے رہے تھے لیکن معاملہ سنگین ہے۔ اب کیا ہوا، جیسے کہا ساری دکانیں بند تو ساری دکانیں بند ہوئی، لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لیکن حکومت جانتی تھی کہ اگر ہم نے ساری دکانیں بند کر دیں تو میڈیکل ایمرجنسی کا زمانہ ہے، لوگوں کے گھروں میں بیمار ہیں، بیماری پھیل رہی ہے، اگر ہم نے ساری دکانیں بند کر دیں تو یہ ایمرجنسی اور سنگین ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ میڈیکل ایمرجنسی کی دکانیں کھلی رہیں۔ اسی طرح سے ملک میں ایمرجنسی ہے تو کم از کم کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہیں۔ لیکن آپ بتائیے اگر پہلے دن حکومت ہم سے یہ کہتی کہ جی کچھ دکانیں کھلی رہیں گی اور کچھ بند ہو جائیں گی تو ہم کبھی بھی بات نہ مانتے۔ ہر دکاندار یہ کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کھلی ہوئی دکانیں ہیں وہ میری ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا۔ لہذا اب سنگینی کو سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ آرڈر اس طریقے سے پاس کیا جائے کہ لوگوں کو ایک دفعہ محسوس ہو کہ حالات خراب، ساری دکانیں بند، 2 یا 3 دن کے لیے ساری دکانیں آپ نے بند کروا دی تھی۔ اب جب لوگوں کو سنگینی سمجھ میں آ گئی تو جن دکانوں کی اہمیت ہے ان کو استثناء دے دیا گیا۔ 2 دن کے بعد کہا گیا کہ بھئی میڈیکل ایمرجنسی کی دکانیں کھلی رہیں گی، کھانے پینے سے متعلق دکانیں کھلی رہیں گی۔ تو اب آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان دکانوں کی اہمیت تھی، باقی کی اہمیت نہیں تھی۔ تب یہی مرحلہ قرآن کریم استعمال کر رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ اب جب ہم موت کی سنگینی کو سمجھ جاتے ہیں تب خدا ہم سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کچھ نفوس ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا دیتے ہیں کہ رجوع الی اللہ کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس ارسال کے مرحلے سے، اس بھیجے جانے کے ہدف سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے اس ہدف کو حاصل کر کے خدا کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ لہذا کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور آپ جمعہ پڑھیں گے اور یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں سورہ مبارکہ جمعہ کی یہ آیات محفوظ ہیں کہ کس طرح سے خدا موت سے متعلق قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے میرا حبیب، یہ جو یہودی ہیں چونکہ اس بات کا زعم ہے، ان کو اس بات کا دعویٰ ہے، یہ اس بات کو سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، من دون الناس، یہ ہیں جو کہ اللہ کے دوست ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم واقعاً اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پس اس کا معنی کیا ہوا؟ آیت یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں جو اللہ کی ولایت کے مرحلے کو ترک کر کے
خدا کی ولایت کے مراحل میں داخل ہونے کے مراحل میں پہنچ جائے، ولایت کا تو معنی ہی خدا کی طرف پہنچ جانا ہے، ولایت کا تو معنی ہی خدا سے تقرب کے اس مرحلے کو حاصل کر لینا ہے۔ پس ولایت کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے نزدیک یعنی اس ہدف تک پہنچا دینا۔ پس ولایت کا اپنا معنی رجوع اللہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ بھیجا گیا تھا، لیکن اگر تم نے تقرب کی اس منزل کو حاصل کر کے اپنے آپ کو خدا کی طرف پلٹا دیا تو پھر تمہارے لیے موت نہیں رہتی، بلکہ خدا سے ملاقات کا بہانہ بن جاتی ہے۔ بس اب اللہ کا ولی خود بخود وہ ہوگا جو موت کی تمنا کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے چل کر کہہ رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اے میرے حبیب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابدا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی اچھی طرح سے واقف ہیں بما قدمت، انہوں نے جو بھیجا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ جو کر چکے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ یہ موت جس سے تم فرار کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جس سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تم سے ملاقات کا مرحلہ ہے اگر تم اس کی طرف سمجھو۔ اب جب تم میں ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ ثم، جب تم سے ملاقات کرا لی جائے گی، تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تمہیں پلٹا دیا جائے گا اس عالم غیب و شہادت کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، جو تم کچھ کرتے رہے ہو سب کا سب تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اب بات سیدھی سی ہے، وہ کہ جو دنیا کسی بھی کام میں اپنے ہدف سے غافل رہا ہو، کسی افسر کو بھیجا، آپ کو بھیجا کسی مقصد سے بھیجا، آپ اپنے کسی ذاتی کام سے گھر والوں کو بتا کر گئے میں فلاں کام سے جا رہا ہوں، اور وہاں جا کر وہ کام نہ کریں، تو اب جب بھی آپ سے گھر والے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہوا، کام کر لیا، تب آپ فرار کریں گے، آپ بتانا نہیں چاہیں گے۔ اگر حکومت کے آفس کے کسی کام سے آئے تھے اور کام انجام نہیں دیا، جب بھی آپ کو آفس والے بنانے کی کوشش کریں گے آپ کیا کریں گے؟ فرار کی کوشش کریں گے، آپ نہیں کرنے چاہیں گے سامنا۔ کیوں نہیں کرنا چاہے گا؟ ہر وہ آدمی جو اپنے ہدف کو انجام نہ دے، اپنی ڈیوٹی کو انجام نہ دے، اپنے کام کو انجام نہ دے، سوال و جواب کے مرحلے میں بھاگتا ہے، فرار کرتا ہے۔ ہر وہ آدمی اور ہر وہ آدمی جس نے کم از کم اپنی کوشش میں، اپنی سعی میں، اپنے اعتبار سے اس نے اس ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہم نہیں کہتے، ضروری نہیں ہے کہ اس ہدف کو 100% انجام دیا گیا ہو، ہم نہیں کہتے کہ ڈیوٹی 100% انجام پائی گئی ہو، لیکن اگر بھیجے جانے والے نے کم از کم اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی ہوگی، کبھی بھی فرار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ نہیں چاہے گا کہ سامنا نہ کرے۔ آپ نے اگر اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے، خلوص کے ساتھ دی ہے، چاہے نتیجہ وہ نکلے یا نہ نکلے، جب بھی آپ کو بلایا جائے گا آپ تمام تر اطمینان کے ساتھ جائیں گے، آپ فرار نہیں کریں گے۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہیں گے ہاں بھائی پوچھ لو مجھ سے میں نے کیا کیا کیا، میں نے اپنے طور پر اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے کی کوشش کی، نتیجہ وہ نکلا یا نہ نکلا یہ الگ بحث ہے۔ بس غور کیجیے کہ جو کوئی بھی اپنے ارسال، اپنے بھیجے جانے کے ہدف کی طرف متوجہ ہو اور اس کی طرف حرکت کرے، اس ڈیوٹی کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہو، وہ کبھی بھی فراری نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بھاگنے والا نہیں ہوتا، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ جو اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے تیار ہے، کیا اس کے لیے پھر موت اس طریقے سے ہے کہ وہ اپنی اختیار سے پلٹنا چاہے؟ تو قرآن نے آواز دے کر کہی ہر نفس کے لیے ہم نے موت کے ذائقے کو رکھا ہے، لیکن کچھ نفوس ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی دے کر اطمینان کی منزل کو ترک کر لیتے ہیں، جو اپنی ذمہ داری کو انجام، آپ نے جیسے ہی اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا خود بخود اطمینان کی منزل آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ جس ہدف سے آپ کو بھیجا گیا تھا، جیسے ہی آپ نے وہ ہدف حاصل کر لیا، ایک گونا اطمینان خود بخود آپ کی طبیعت میں پیدا ہو جائے گا۔ پھر آپ کے لیے آسانی، آپ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں، جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، وہاں چلے جاؤ، ادھر گھومنے کے لیے چلے، ادھر جو گھومنے کے لیے چلے جاؤ، آپ پلٹ کر کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو پہلے اپنا کام انجام دے لو، ایک مرتبہ ڈیوٹی انجام پا جائے پھر تم جہاں کہو گے چلا جاؤں گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس خود بخود ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جب انسان اپنے ہدف کو پورا کر لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کل نفس کے دائرے سے صرف ان نفوس کو نکالا ہے جو اطمینان کی منزل پر آ چکے ہوں۔ لہذا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، اب تیرے لیے موت نہیں ہے، تجھے زبردستی نہیں پلٹایا جائے گا، بلکہ کیا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر آ۔ اب یہ پلٹ کر جانا اختیار سے ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ موت پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے، لہذا جب بھی رجوع ہوگی بے اختیار ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ ان تمام لوگوں کو قرآن نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ نہیں، اطمینان رکھنے والے نفس کی کیفیت یہ ہے کہ راضیۃ مرضیہ کی منزل پر ہے، اس منزل پر ہے کہ جہاں نہ صرف اپنے خدا کو راضی کر چکا ہے، بلکہ اس کا اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا مرضیہ اپنی مرضی کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی میں ابھی نفس مطمئنہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ موقع ہے، نہ محل ہے، اور نہ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن خود آیت اپنے اندر یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھا رہی ہے کہ کوئی نفس ایسا ہے کہ جو اطمینان کی منزل پر ہے۔ اب کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، لیکن وہ نفس جو اطمینان کی منزل کو در کر چکا ہو، مطمئن، مفعول کا صیغہ ہے، اطمینان یافتہ، جو اطمینان حاصل کر چکا ہو، نفس مطمئنہ، جو اطمینان کے مرحلے پر اگر مطمئن ہے، فاعل ہے، اطمینان کو فاعلیت کے مرحلے تک لے کر آ گیا ہے، حضرت چاہ تو مفعول کا صیغہ نہیں ہے، اطمینان سے فاعل کا صیغہ ہے، اطمینان حاصل کر چکا ہے۔ اب یہ جو حاصل کر چکا ہے اطمینان، منزل اطمینان پر فائز ہو چکا ہے، یہ نفس مطمئنہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس نے اطمینان حاصل کر لیا، دنیا میں اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ اب یہ اطمینان ہی تو بحث ہے ساری۔ انسان اپنے اطمینان کے لیے جتنی تگ و دو ہے، اطمینان کے لیے پیسہ کس لیے کما رہے ہو؟ بھائی سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھے کھانوں کے پیچھے کیوں لپک رہے ہو؟ سیٹسفیکشن، اطمینان چاہتے ہیں۔ یہ کپڑوں کے برانڈ کے پیچھے، یہ بڑے بڑے گھروں کے پیچھے، یہ اتنی بڑی چمکتی ہوئی گاڑیوں کے پیچھے، یہ دولت حاصل کرنے کی ریس کس لیے؟ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جواب کیا پلٹتا ہے؟ ایک کل ساری کی ساری بحث کس چیز کی؟ اطمینان کی ہے۔ دولت حاصل ہو جائے گی، قدرت حاصل ہو جائے گی تو کیا حاصل ہوگا؟ اطمینان۔ بس دنیا کے اندر جو ریس لگی ہوئی ہے وہ اطمینان کی ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ وہ ہے کہ راضیۃ مرضیہ، پروردگار کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو کس حالت میں ہے؟ راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ اطمینان آپ دنیا میں تلاش کر لیجئے، کوئی ایک فرد لا کر دکھا دیجئے کہ دولت حاصل کرنے کے بعد اس کو واقعاً اطمینان نصیب ہو گیا آپ کو۔ کوئی ایک نفر لا کر دکھا دیں کہ جس کو قدرت حاصل ہونے کے بعد اطمینان، شہرت حاصل ہونے کے بعد، کسی ایک چیز میں لا کر دنیا ساری کی ساری مل جائے، جسے بڑے بڑے فرعون دنیا میں گزر گئے، موت سے فرار کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا موت سے فرار بتا رہا ہے کہ اطمینان کی منزل پر، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، فرار وہ کرتا ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے کر اطمینان کی کیفیت میں موجود۔ بس مطمئن کون ہے؟ مطمئن وہ ہے کہ جو اپنے ہدف کو حاصل کر چکا ہے۔ مطمئن وہ ہے کہ جو اپنے دنیا میں آنے کے ہدف سے غافل ہو۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں وہی اطمینان، اب عجیب مرحلہ ہے، پلٹنے میں بھی اطمینان ہے، دنیا کے اندر بھی اطمینان ہے۔ اب خدا نے اس نفس مطمئنہ، اس مرحلے تک پہنچنے کا راستہ خود ہمیں قرآن میں بتا دیا، متوجہ بھی کر دیا، یعنی بھیجا نہیں ہے، محض ارسال نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے ساتھ ہے۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ اسی اطمینان کو ترک کرنا ہے۔ لیکن میرے بندو، یہ اطمینان دولت میں نہیں ہے، یہ اطمینان دنیا پرستی میں نہیں ہے، یہ اطمینان گھروں، گاڑیوں، دولت کے جمع، شہرت کے حاصل کرنے، طاقت کے اور قدرت کے حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو آگاہ ہو جاؤ، صرف اور صرف خدا کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ بس اطمینان کا راستہ بھی دکھا دیا خدا نے، صرف خدا کی یاد ہے، صرف خدا کا ذکر ہے، صرف خدا ہے جو تمہیں اطمینان دلا سکتا ہے۔ اب یہ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ میں جس قدر دنیا میں رہتا ہوا خدا کی طرف متوجہ ہوں، جتنا میں خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، اتنا اطمینان خود بخود میری زندگی میں پیدا ہوتا چلا جائے۔ مطمئن ہوں گا تو جب بھی خدا مجھے سوال کے لیے بلائے گا میں فرار نہیں کروں گا۔
میں نے اگر اپنے، اب ہم یہاں پھر سے ایک دفعہ متوجہ کروں کہ خدا ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس مرحلے کو ویسے درک کرو جیسے معصوم نے درک کرنا، نہیں، ہم سے اور آپ سے اس نے یہ نہیں چاہا. ہم سے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا نفوس کو ان کی جو وسعت ہے، ان کی جو حیثیت ہے، اس سے زیادہ پروردگار انہیں زحمت میں نہیں ڈالتا، انہیں تکلیف نہیں دیتا، جتنی ان کی وسعت ہے، جتنی ان کی گنجائش ہے. بس ہم سے ہماری گنجائش سے زیادہ پروردگار عالم تقاضا نہیں. اب میری جتنی بھی وسعت ہے، کرنا میں نے کیا ہے؟ کرنا میں نے یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی. میری حیات، میری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ وہ اپنے طور پہ کوشش تو کر رہے ہیں. خدا ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. خدا ہم سے کہتا ہے روزہ رکھو، روزہ بھی رکھ رہے ہیں. حج کی استطاعت ہوگی تو حج بھی کرنے جائیں گے. کہیں جہاد واجب ہو گیا تو انسان ہتھیلی پر اپنی جان لیے میدان جہاد میں بھی اتریں گے. جو ہم سے بن پڑ رہا ہے کر تو رہے. تو کیا ہماری زندگی واقعاً وہ زندگی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟ اور اگر ہے تو کیا واقعاً میری زندگی میں وہ اطمینان ہے کہ جس کو خدا بتا رہا ہے؟ یہ چھوٹا سا سوال ہے. اگر آپ کی موجودہ زندگی، اگر آپ کا موجودہ سارا نظام آپ کی زندگی میں واقعاً اطمینان لے کر آ رہا ہے اور آپ ایک مطمئن ہیں، زندگی آپ کی مطمئن ہے، تو یقیناً آپ کا ہدف اور آپ کا کام آپ نے انجام دیا اور آپ کی زندگی خدا کی طرف جائے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے تو پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ مشکل کہاں ہے. جب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں مل رہا تو پرابلم کہاں ہے؟ تو عزیزان، پرابلم جہاں پر موجود ہو سکتی ہے وہ خود زندگی کے بارے میں ہماری سوچ ہے. ہم زندگی کو سمجھتے کیا ہے؟ ہم نے زندگی سے متعلق اپنے ذہنوں میں تصور کیا رکھا ہے؟ یہ تصور اس لیے مہم ہے کہ جب تک آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دین کی نظر میں، خدا کی نظر میں زندگی کیا ہے، اس وقت تک آپ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکتے ہی نہیں ہیں. لہذا افعال عبادی کو انجام دینا، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ و خمس دے رہے ہیں، حج انجام دے رہے ہیں، یہ جتنے بھی کام کریں یہ افعال عبادی ہیں. یہ وہ اعمال عبادی ہیں کہ جو ہم پر آپ پر واجب کر دیے گئے ہیں. بعض ہم مستحب کام بھی انجام دیتے ہو. یہ واجب اور مستحب کام کا انجام دے دینا اس بات کی تضمین نہیں کرتا، اس بات کو گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ زندگی دین کے مطابق گزار رہے ہیں. یہ گارنٹی نہیں کرتا. بس ممکن ہے کہ میں زندگی کسی اور کے مطابق گزار رہا ہوں، میرا نظریہ زندگی کے بارے میں کچھ اور ہو، لیکن میں افعال عبادی بھی انجام دے رہا ہوں. دیکھیں، نظریہ انسان کی زندگی میں جو رول پلے کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ نظریہ اس کی پوری زندگی کی کیفیات کو تبدیل کر دیتا ہے. عام طور پر اگر کوئی شخص سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، کیوں ہم اتنے بہت سارے مذاہب سے، کیوں ہم بہت سارے اتنے ازم سے مخالفت کرتے ہیں ان کے مقابلے؟ ہم کہتے ہیں میں نہیں، لبرلزم نہیں چاہیے، کمیونزم نہیں چاہیے، ہیومنزم نہیں چاہیے. یہ سارے ازم، ان کی مخالفت کی کیوں جاتی ہے؟ مثلا اگر کوئی کمیونسٹ ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ نماز بھی پڑھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں کو یاد ہوگا، ایک زمانے میں سوشلزم ایک طوفان کی طرح سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا. اب بندہ سوشلسٹ بھی ہے، ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ کہا جاتا تھا بھائی اگر جب تک تم سوشلسٹ ہو تمہاری اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب دین مخالف نظریہ حیات اپنے ساتھ لیے ہوئے ہو، تم جتنا مرضی نماز اور روزہ پڑھ لو، یہ نماز نہ تمہارے اوپر اثر دکھائے گی، نہ روزہ تمہارے اوپر کوئی اثر. اب کوئی کمیونسٹ ہو جائے، کیا مسئلہ؟ کیا کمیونزم
اپنے وجود کے اندر یہ لبرلزم کیا اپنے وجود کے اندر دین مخالفت ہے؟ نہیں، دین کی مخالفت ظاہر نہیں ہے۔ لبرلزم کیا کرتا ہے؟ کہتے بھائی آپ آزاد ہو، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، میں نہیں پڑھنا چاہتا مجھ سے مت کہو، آپ اپنے لکم دینکم ولی دین۔ مگر آپ کے قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے بھی کہا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر، تو ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ بابا یہ لبرلزم نہیں ہے، آپ نے جو لبرلزم کی معنی کیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اتنے آرام سے ہمیں بیوقوف نہ بناؤ۔ لکم دینکم ولی دین کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے دین مبین اسلام کو قبول کر لیا تو پھر پوری طرح سے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لبرلزم کی جھنڈی کے ساتھ دین کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ لکم دینکم ولی دین کا معنی یہ ہے کہ اگر تم لبرل رہنا چاہتے ہو تو لبرل رہو، پھر اپنے آپ کو مسلمان مت کہو۔ اور عین اس معنی میں لبرلزم یا جتنے دیگر ازم ہیں وہ خود بخود دین کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ ہر ازم کا معنی کیا ہے؟ ایک نظام، ایک نظریہ۔ جیسے ہی آپ دین مبین اسلام کے مقابلے پر کوئی ازم لے کر آئیں گے آپ خود بخود دین سے باہر ہو جائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، اس کا معنی دین کے اختیار کرنے میں ہے، نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی زبردستی نہیں، آپ ہو جاؤ لبرل، کس نے روکا آپ کو؟ کمیونسٹ بننا چاہتے ہو کمیونسٹ ہو جاؤ، کس نے روکا آپ کو؟ نہیں روکا۔ لیکن جب کمیونسٹ ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان مت کرو، سوشلسٹ ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان مت کرو۔ اب یہاں پہ مرحلہ کیا مرحلہ عزیزان من یہی ہے، بس جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارا زندگی کے بارے میں نظریہ بھی وہی ہونا چاہیے جو دین مبین اسلام نے دیا ہے۔ اور یہ ایک اہم ترین وجہ ہے۔ مجھے 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے 40 سال ہو گئے، مجھے 35 سال ہو گئے نماز روزہ پڑھتے ہوئے، نہ نماز کا وہ اثر میرے اوپر ہے، نہ میرا روزہ میرے اوپر اثر دکھا رہا ہے، نہ میرے صدقات اثر دکھا رہے ہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن میری مسلمانیت کہاں ہے؟ تمہاری مسلمانیت اس وقت تک ظہور نہیں کرے گی جب تک ان تمام عبادتوں کا زمینہ اسلامی نہ ہو۔ نماز مسلمان سے اپنے اثر کو ظاہر کرتی ہے، لہذا غور کیجیے گا، قرآن نے بڑے واضح طور پر کہا یہ قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ وما یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن یہی قرآن اگر ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے تو کیا کرے گا؟ الا خسارہ۔ یہ قرآن ظالم کے ہاتھ میں جانے کے بعد صرف خسارے کے علاوہ کچھ اور نہیں بڑھائے گا۔ پر یہی قرآن ہے، وہی کتاب کہ جو ہدایت کی کتاب بن کر آئی ہے، اگر مومن کے ہاتھ میں ہوگی تو ہدایت دے گی، لہذا ہدی للمتقین ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت ہے، شفا اس کی مومن کے لیے ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی ظالم کے ہاتھ میں جائے گی، قرآن سے اگر کافر استفادہ کرنا چاہے گا تو قرآن میں اس کے لیے ہدایت، منافق کے لیے قرآن میں ہدایت، ظالم کے لیے قرآن میں خیر موجود نہیں ہے۔ لہذا صرف قرآن نہیں ہے، پورے کا پورا دین مبین اسلام۔ میری نماز اس وقت میرے اوپر تاثیر دکھائے گی جب میں مسلمان ہوں تو صحیح۔ عزیزان من، صرف کلمے کا پڑھ لینا ہمیں مسلمان نہیں بناتا، صرف زبان پر کلمے کا دہرا دینا ہمیں مسلمان نہیں بناتا، بلکہ اصل جو چیز ہمیں مسلمان بناتی ہے وہ ہمارا حیات کا وہ نظریہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا۔ اگر اس نظریے کے مطابق زندہ رہ رہا ہوں تو مسلمان ہوں۔ اب دین کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن حیات کس کو کہتا ہے؟ انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا، مختصراً عرض کر دوں کہ قرآن کی نظر میں حیات ایمان کے ساتھ ہے۔ بس جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ مومن ہیں، جو کہ اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، یہ زندہ ہے۔ اور ہر وہ جو کہ شخص ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے تو لہٰذا قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تمہیں چلتے پھرتے دکھائی بھی دے رہے ہوں تو ان کو زندہ مت سمجھنا، بلکہ الذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے ہیں، یہ کفر کرنے والے، یہ نفاق کرنے والے، یہ جتنے بھی موجود ہیں، یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے والے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ سوشلزم ہمیں نجات دے گا، یہ جو سمجھتے ہیں لبرلزم ہمیں ترقی دے گا، یہ جو سمجھتے ہیں کمیونزم ہماری نجات دے گا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ازم کے پیچھے جانے والے ہیں، یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو علاوہ پکارنے والے ہیں۔ بس یہ کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے امواتن، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، ان میں سے کوئی بھی زندہ
نہیں ہے، اور اس کے مقابلے پر اللہ کسی مومن کے جنازے کو سامنے آپ کو اور مجھے کھڑا کر کے کیا کہتا ہے؟ خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ دیکھو اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر اس کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ یہ مر گیا ہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ پروردگار تو چلتے پھرتے کو مردہ کہہ رہا ہے، جنازوں کو زندہ کہہ رہا ہے، تو اتنا تو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کی نظر میں حیات چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، دین کی نظر میں حیات کھانے پینے کا نام نہیں ہے، دین کی نظر میں حیات اچھے گھروں میں رہنے کا نام نہیں ہے، دین کی نظر میں حیات شہرت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، بلکہ دین کی نظر میں حیات کا اصل معنی ایمان کا ہونا ہے۔ بس جو مومن ہے وہ زندہ ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے، خدا کی نظر میں زندہ۔ اب اگر ہمیں زندگی کا یہ معنی سمجھ میں آ جائے، بس ایمان ہے کہ جو حیات کا باعث ہے، مومن اگر ہوں گا تو زندہ۔ اب اگر میں اپنی زندگی ایمانی دائرے میں گزار رہا ہوں گا، میں نے ایمان کا معنی، میں نے زندگی کا معنی ہی وہ لیا ہو جو قرآن نے مجھے دیا ہے، تو خود بخود میری زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہو جائے گا۔ لہذا اب جو دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، جسے یہ پتا ہو کہ حیات ایمان کے ساتھ ہے، پھر اس کے لیے موت تمنا کا مقام ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس لیے کہ یہ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ میں جس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، موت اسی سے ملاقات، اپنے مولا سے ملاقات کا مرحلہ ہے، تو یقیناً موت سے زیادہ شیریں مرحلہ اس کے لیے کوئی باقی۔ لہذا اگر کوئی واقعاً اس منزل ولایت پر ہو، اس منزل تقرب پر ہو، جو اپنے ہدف کو در کر چکا ہو، لہذا اس ہدف کا در کیا جانا عمر کے ساتھ نہیں ہے، میں 60 سال کا یا 70 سال کا ہو جاؤں گا تب یہ ہدف حاصل ہوگا، نہیں۔ کربلا نے مجھے اور آپ کو درس یہ دیا ہے، 13 سال کا جوان بھی اگر ہو اور اپنے ہدف کو حاصل کر رہا ہو، تو یہ 13 برس کا جوان، اس کے جملے یہ بتا رہے ہیں، موت کیسی ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملاقات، ہدف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ ہدف، اس کا حاصل ہو جانا یہ 13 برس میں بھی ممکن ہے، بلکہ اگر کربلا کی بات کروں تو 6 مہینے میں بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہدف حاصل ہونا چاہیے۔ عمر معنی نہیں رکھتی، زندگی معنی نہیں رکھتی، کون کتنی جلدی ہدف کو حاصل کر لے۔ کوئی 6 مہینے میں بھی اگر کوئی ہدف کو حاصل کر رہا ہے تو اپنے اس 6 مہینے کے ساتھ علیہ السلام کو ترک کر لے گا، اور کوئی اپنی ساری زندگی عبادتوں میں بسر کرنے کے باوجود اگر اس ہدف کو حاصل نہ کر سکے، بس ہدف کو حاصل کرنا ہے، تمام شب لشکر یزید میں گزار کے اگر صبح عاشورہ ہدف کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس ہدف کی طرف حرکت کر جائے تو لعنت اللہ علیہ کی فہرست سے نکل کر علیہ السلام کی فہرست میں پہنچ جائے گا۔ بس اس کا معنی کیا ہے؟ کربلا ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہی ہے، تم اپنی زندگی کے جس مرحلے میں ہدف کی طرف متوجہ ہو، خود اپنے اندر ہدف کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینا، یہ اپنی جگہ ایک ہدف ہے۔ ہم اس ہدف کے لیے کربلا کے منتظر رہتے ہیں، ہم اس ہدف کے لیے سوچتے ہیں کہ جب کربلا برپا ہوگی، کبھی کوئی میدان جنگ سجے گا، کبھی زمانے کا حسین آواز دے گا تو ہم لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائیں گے، اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ خود سن 60 ہجری میں محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے، تشیع کا دعویٰ کرنے والے، حتیٰ کئی لوگ ہم سے بہت زیادہ افضل ہیں، ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں، لیکن اپنی تمام تر فضیلت، اپنے تمام تر ایمان، اپنے تمام تر ان کیفیات کے باوجود کربلا میں سید الشہداء آواز دیتے رہے اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اور ہمارے اس انتظار میں کہ ہمارے زمانے کا حسین ظہور کرے گا، تب آواز دے گا، تب ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے کریں گے،
زمانے کے حسین کو 1200 سال کی قید تنہائی گزارنے پر مجبور کر دیا، لیکن ہم ابھی تک متوجہ نہیں ہیں۔ کیا واقعاً زمانے کے امام کی تنہائی ہمارے کانوں میں اس کے گریہ کی آواز کو نہیں پہنچنے دے رہی؟ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کے بھی جو حالات چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے حالات زمانے کے امام کے دل کو افسردہ اور پریشان نہیں کرتے ہوں گے؟ جب مظلوموں کا حق زمین پر بہایا جا رہا ہوگا، جب اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں بے عدالتی، بے قانونی، اسلام دشمنی کی جا رہی ہوگی، تو کیا زمانے کے امام کو تکلیف نہیں پہنچ رہی؟ میرا اور آپ کا پاکستان سے کیا رابطہ اور رشتہ ہے؟ صرف وطن ہونے کا رشتہ ہے، لیکن اگر یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو جو تعلق زمانے کے امام کا اس ملک سے ہوگا، میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر اس ملک میں آج یہ ساری کی ساری تخریب ہے، یہ سارے کا سارا کیوس ہے، یہ سارے کے سارے حالات خراب ہیں، تو کیا زمانے کا امام تکلیف میں نہیں ہے؟ یقیناً کیا چاہتا ہے؟ ہم نے اور آپ کی زندگی میں کہیں زمانے کے امام کے ساتھ دینے کی کوئی داستان موجود ہی نہیں ہے۔ ہماری کسی فکر کے گوشے میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ مجھے اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اصل چیز جو زمانے کے امام کو تنہا بنا دیتی ہے، علی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے مدینہ میں بہت تھے، لیکن جب علی کو ضرورت تھی علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ تنہائی ہے جو مولا کو مجبور کرتی ہے کنویں کے اندر اپنے آپ کو سینے تک ڈال کر۔ اور اگر کہیں پر زمانے میں 72 لوگ بھی جمع ہو جائیں تو زمانے کا امام اس قدر دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا وہ متوجہ ہوتا، پھر وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بچوں کو بھی اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے اپنے زمانے کے امام کے لیے، کیوں اگر میرے 13 برس کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کو ساتھ کیسے دینا ہے، تو موت خود بخود اس کے لیے احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ بس امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے کے مصائب سے توسل کرتے ہوئے چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے توسل اور مرحومین کے شب جمعہ ہے، پروردگار آپ کے تمام مرحومین، اس بارگاہ سے تعلق رکھنے والے، اس کے جتنے جو خدمت گزار رہ چکے، موجودہ خدمت گزاروں کے جتنے مرحومین، اور بالخصوص جن مرحومین کے لیے اس سلسلے کو برپا کیا گیا، ان کے لیے ایصال ثواب کا مرحلہ قائم ہو سکے۔ امام حسن مجتبیٰ کا شہزادہ قاسم حسن علیہ السلام، کربلا میں مقاتل کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جتنی محبت امام حسین کو جناب قاسم سے تھی شاید ہی کسی اور سے، اور اس کی ایک اہم وجہ شاید یہ ہے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یتیم ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت واقع ہوئی ہے، جناب قاسم 3 برس کے، امام حسن کا یتیم، غور کیجئے گا، امام حسن مجتبیٰ کا یتیم۔ ائمہ ہمیں جو یتیموں سے محبت کا سلوک دیتے ہیں، اپنے گھر میں یتیم موجود ہوگا تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ اگر سمجھنا ہے تو سید الشہداء کا جناب قاسم سے تعلق، بس کربلا نے ثابت کیا ہے کہ امام حسین نے حتیٰ اپنے بچوں سے زیادہ محبت سے امام حسن کے بچوں کو پالا، اس قدر محبت سے پالا ہے کہ جناب قاسم بھی امام حسین سے اتنی ہی محبت زیادہ کرتا۔ اب اس محبت کے ساتھ قاسم بار بار آ کر امام سے جب رنج میں اس نے جہاں طلب کر رہے ہیں تو سوچیں خود امام کے قلب پر کیا گزر رہی ہے۔ لہذا امام حسن کے اس شہزادے کو جتنی بار امام حسین نے رد کیا، کسی اور کو نہیں کیا۔ اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ جناب قاسم بلاخر خیمے کی پشت پر گھٹنوں میں سر دے کر رو رہے ہیں، اور اس عالم میں ایک مرتبہ بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تعویذ کو کھولا، وصیت بابا کی کہ کسی مشکل میں ہو تو بس اس کو کھول کر دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ جب اس کو کھول کر پڑھا تو کہا، روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ لگی،
خدا جانے اہل بیت کے گھر کے بچے موت سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اپنی موت کے پروانے کو پڑھ کر جناب قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، دوڑتے ہوئے خط لا کر حضرت کی خدمت میں دیا۔ امام نے جب دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کہا جاؤ قاسم اپنی ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ میں قربان جاؤں جناب ام فروہ سلام اللہ علیہا کے عرفان پر اور محبت سید الشہداء پر کہ قاسم جیسا چاند سا چہرہ بیٹا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی علامت ہے، یتیم ہے، سہارا ہے زندگی کا۔ ارے جناب فروہ سلام اللہ علیہا نے ایک لحظہ نہیں لگایا، اپنی ساری جمع پونجی حسین پر قربان گئے ہیں اور پلٹ کر آئے۔ اتنی جلدی آ گئے قاسم؟ آپ جانتے ہیں نازک بدن جوان ہیں، کوئی خود قاسم علیہ السلام کے سر پر پوری نہیں آتی، کوئی ذرا حضرت کے بدن پر پوری نہیں آتی۔ واحد شہید ہے جو بغیر زیورات جنگی کے میدان میں گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ نگاہ امامت سید الشہداء کیا دیکھ رہی ہے۔ جب دیکھا کوئی ذرا قاسم کے بدن پر پوری نہیں آتی، امام حسن مجتبیٰ کے امامے کو منگا کر اس کے کپڑے کو کھول کر دو حصے کیا، ایک حصہ کپڑا کفن کی طرح سے کاٹ کر حضرت کے گلے میں ڈالا، دوسرے کا امامہ بنا کر دوبارہ سر پر رکھا۔ اس عالم میں جناب قاسم کو آمادہ اور تیار کیا۔ اب جناب قاسم چونکہ جوان ہے، قد بھی چھوٹا ہے، تو پیر رکاب تک نہیں پہنچتے، رکابوں کو کاٹ کر بلند کیا گیا۔ اور جب قاسم علیہ السلام کو جدا کرنے کا اور مقصد کرنے کا وقت آیا، مقاتل کہتے ہیں سینے سے لگا کر حسین قاسم کو اتنا روئے ہیں کہ جناب قاسم اور امام حسین کے درمیان کی زمین اشکوں سے تر ہو۔ میں نے مقاتل میں صرف جناب قاسم کے لیے پڑھا ہے کہ جب جناب قاسم چلے ہیں تو حسین دوڑتے ہوئے سواری کے پیچھے جا رہے ہیں۔ قاسم سے جدا ہونا سید الشہداء کے لیے آسان نہیں ہے، بڑی دور تک گئے ہیں پیچھے، اور جب واپس آئے ہیں تو آ کر کسی جگہ بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ بے چینی کے عالم میں خیموں کے سامنے ٹہلتے رہے اور بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے تھے، کب میرا بیٹا قاسم مجھے آواز دے گا اور کب میں اپنے بیٹی کی مدد کرے گا۔ اور وہاں میرے مولا نے جب حملہ کیا ہے ارزق شامی کے بیٹوں اور اس کو واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ شبر نے چیخ کر کہا اسے بچہ مت سمجھنا، یہ امام حسن کا خون اپنی رگوں میں لیے ہوئے ہے، حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں ہے، اسے بچہ مت سمجھنا۔ 2 لشکروں کو حکم دیا شہزادے پر حملہ کرے۔ میرا مولا اکیلا 2 لشکروں کو مقابلہ کرتا رہا، لیکن جو تیر آتا ہے جناب قاسم کے بدن میں پیوست ہو جاتا ہے، کیونکہ زرہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جنگ کر رہے، بس کسی پہلوان نے آگے بڑھ کر گرز مارا، حضرت نے تلوار سے روکنے کی کوشش تو کی، لیکن راوی کہتے ہیں گرز پیشانی پر آ کر لگا، اب سر پر خود نہ تھا، جیسے ہی پیشانی پر آ کر خود لگا پیشانی 2 پارہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہزادہ چکرا کر زمین پر گرا، راوی کہتے ہیں ہر شہید نے گرتے ہوئے سید الشہداء کو سلام کیا تھا، لیکن جناب قاسم نے شدت محبت میں سلام نہیں کیا، گرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ کا یا عمار ادرکنی، اے میرے چچا قاسم کی مدد کرو۔ بس چچا کی آواز کا سننا تھا، ایک طرف سے چچا حسین نے حملہ کیا، دوسری طرف سے چچا عباس نے حملہ کر دیا، بس جہاں سے دونوں طرف سے حملہ ہوا وہیں پر اس لشکر کے اندر بھگدڑ مچی۔ راوی کہتے ہیں یہ بھگدڑ وہیں مچی جہاں قاسم زمین پر موجود تھے۔ آیت اللہ جعفر شوشتری نے لکھا کسی شہید نے امام کو 1 سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، مگر قاسم نے کئی مرتبہ تڑپ کر کہا یا عمار ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کرو۔ کہا جب بھی گھوڑے کا سم جناب قاسم کے بدن پر لگتا، شہزادہ تڑپ کر کہتا یا عمار ادرکنی۔ ارے کتنی مرتبہ جناب قاسم نے آواز دی،
معلوم نہیں، لیکن راوی نے لکھا جب حسین نزدیک پہنچے ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیاں چلتے ہوئے قاسم تک پہنچے، قاسم کے پامال بدن کو اپنی آغوش میں لیا، قاسم ایڑیاں رگڑتے رگڑتے حضرت کی آغوش میں جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت نے ایک مرتبہ رخسار پر رخسار رکھا، رو کر کہا قاسم ارے میرے بیٹے حسین کو معاف کرنا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی، ارے کتنی دیر لگی نہیں معلوم، بس دیر کا نتیجہ یہ تھا اب جو حسین نے قاسم کے بدن کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ آبا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کو سمیٹا، سمیٹ کر خیمے کی طرف چلے، خدا ام فروا کی خیر۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔